میرے دوستوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ زندگی کے ہر لمحے میں ہم کوئی نہ کوئی چوائس لے رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، تو یہ سچ ہوگا۔ زندگی ایک تاش کے کھیل کی طرح ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمیں کون سے پتے دیے گئے ہیں، ہمیں ہمارے اوپوننٹ کو، مد مقابل شخص کو بھی معلوم نہیں کہ اس کو کون سے پتے دیے گئے ہیں، لیکن کون اس شطرنج کی گیم کے اندر، کھیل کے اندر جیتے گا؟ جو اپنے پتے اچھے طریقے سے، جو اپنی چال کو بہت اچھے طریقے سے چلے گا۔ تو میرا نام علی رضا زیدی ہے، مترا دی پوڈ کاسٹ کے اندر خوش آمدید۔ 5ویں نشست، 5ویں چیپٹر کی سمری۔ کتاب کا نام ہے سب ٹائٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ فک۔ ترجمہ بنتا ہے مشکلات کے ساتھ ہی زندگی ہے۔ پچھلے چیپٹرز کی اگر آپ سمری دیکھنا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیوز کو دیکھیں۔ یہ کتاب مجھے اتنی اچھی اور انفلوئنشیل لگی کہ آئی ڈیسائیڈ کہ میں اس کے ہر چیپٹر کے اوپر سمری بناؤں گا۔ اس چیپٹر کا جو کور تھیم ہے وہ صرف اتنا سا ہے کہ زندگی میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، لیکن ہم اس کا جواب کیسے دیتے ہیں، دیٹ از ان آور کنٹرول، وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، یہاں پر آتھر 2 کنسیپٹس کا ذکر کرتے ہیں، فالٹ اینڈ رسپانسبلٹی۔ فالٹ، کچھ بھی مسئلہ، کوئی بھی سچویشن ہمارے ساتھ ہوئی وہ ہمارے کنٹرول سے بس کرتے ہیں کہ ہمارے والدین سپورٹیو نہیں ہے، دیٹ از اے فالٹ، لیکن یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اٹس یور رسپانسبلٹی کہ اسی سچویشن میں تم اس سے آگے کیسے بڑھتے ہو، اس سے آگے گرو کیسے کرتے ہو۔ اٹس ناٹ یور فالٹ کہ تمہاری جاب چلی گئی ہے، کہ تمہاری نوکری چلی گئی ہے، تمہیں سیلری نہیں ملی، لیکن اٹس یور رسپانسبلٹی کہ ڈیسائیڈ کہ وٹ ٹو ڈو نیکسٹ، تمہیں اب کیا کرنا ہے۔ میرے دوستو، وٹ از دا ڈفرینس بٹوین دی فالٹ اینڈ رسپانسبلٹی؟ فالٹ پاسٹ کا نقطہ ہے کہ ایسا ہوا، رسپانسبلٹی از اے پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک فلی رسپانسبلٹی آف دیٹ فیکٹر۔ ابھی کل میں ایک ینگ چیمپ سے ملا، اس نے مجھ سے ایک بڑا اسٹرینج سوال کیا، ایک پشتو شاعر کے ریفرنس سے، اور بڑا باغیانہ سوال تھا کہ ٹیل می، کہ علی بھائی مجھے بتائیں کہ زندگی ایک سوال ہے کہ زندگی ایک جواب ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ بابا بلے شاہ کی پوئٹری سے انسپائرڈ کوئی چیز ہے یا اسی آئیڈیا کے اوپر کچھ لکھی گئی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پشتو شاعر نے ایک پوئم لکھی، اور اس پوئم کا آخری فقرہ کچھ ایسا تھا کہ ملا مجھے بتا کہ زندگی ایک سوال ہے کہ جواب ہے۔ اب میں نے جب یہ سوال اپنے کولیگس کے سامنے رکھا تو انہوں میں سے اکثر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ زندگی ایک سوال ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، ایسا ہی ہونا تھا، ایسا ہی ہوتا آیا ہے، اور مجھے گو ود دی فلو چلنا ہے۔ جبکہ میرا نظریہ یہ تھا کہ زندگی جو ہے جواب ہے، کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن اب آپ نے اس کا جواب کیسے دینا ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ یو ہیو ٹو ٹیک دی رسپانسبلٹی۔ زندگی ایک جواب ہے۔ تو یہ میرے دوستو، آتھر یہاں پر ایک سٹوری بیان کرتے ہیں، دی فادر آف سائیکالوجی، دی ولیم جیمز کے بارے میں۔ ولیم جیمز ایک ایسا شخص تھا جو پیدائشی طور پر بیمار تھا۔ اس کے ساتھ اتنا زیادہ مسئلہ تھا، چھوٹے ہوتے ہوئے ایسا زیادہ مسئلہ تھا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے اس کی بینائی چلی جاتی تھی، ہی واز انیبل ٹو سی، وہ اندھا ہو جاتا تھا۔ وہ کچھ کھاتا تو اس کے معدے میں انفیکشن سٹارٹ ہو جاتی، اس کی وجہ سے وہ گھر میں رہنا شروع ہو گیا۔ اس کا باپ ایک کامیاب رچ امیر آدمی تھا، بزنس مین تھا۔ اس کا بھائی ایک بہت بڑا رائٹر تھا۔ وہ اکیلا گھر میں رہتا، اور جب اس کے ارد گرد کامیاب لوگ ہوتے تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا بیٹھنا شروع ہو گیا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور وہ اتنا مایوس ہوا کہ ایک دفعہ اس نے خودکشی کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہاں پر آتھر ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ اس کے باپ نے اس کو ایک میڈیکل کالج میں داخل کروا دیا جہاں وہ بیماروں اور ڈاکٹروں سے ملتا، لیکن اس کو بیماروں سے زیادہ ہمدردی فیل ہوتی، وہ بیماروں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا کیونکہ وہ خود بھی اپنے ذہنی طور پر بیمار تھا، جبکہ وہ ڈاکٹرز جو ان کو تشخیص کر رہے ہوتے تھے، سلوشن دے رہے ہوتے تھے یا ان کو کر رہے ہوتے تھے، اس کو چڑ ہوتی تھی، اس سے وہ دور بھاگتا تھا۔ دین کیا ہوا کہ وہ وہاں پر بھی کامیاب نہ ہوا اور اس کو ڈراپ آؤٹ۔ زندگی میں ہونے والی یہ تمام ناکامیاں اس کو مزید ذہنی طور پر پسماندہ بناتی رہی، اور وہ اپنے آپ کو کمتر تصور کرنے لگ پڑا، کہ وہ یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ وہ کر ہی نہیں سکتا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک ہز لائف، اپنی زندگی لے لے گا۔ اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ اس وقت آیا جس وقت اس کی فیملی اس کو لے کر ایک ہل اسٹیشن پہ گئی،
سب خوش تھے، لیکن اچانک وہ بیمار ہو گیا اور اس کے گھر والے اس سے اتنے تنگ آ چکے تھے اس کے اس ڈمپنس کی وجہ سے کہ انہوں نے اس کو وہیں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ خیر وہ وہیں پڑا رہا، سم ہاؤ دی ادر ہی جب اس کا درد تکلیف ختم ہوئی تو وہ اپنے گھر پہنچا۔ ایٹ دیٹ ٹائم ہی ڈیسائیڈڈ کہ وہ اپنی زندگی لے لے، لیکن اس وقت اس نے ایک فلاسفر چارلس پیرائس کا ایک کوٹ پڑھا، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہ ہر شخص اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہے، اپنی زندگی کے اندر ہونے والے تمام حالات کا وہ خود ذمہ دار ہے، اور اس کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ وہ اپنے تمام حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، چاہے وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو۔ دین اٹ از ڈیسائیڈ کہ وہ 1 سال اپنی زندگی کی 100% رسپانسبلٹی لے گا اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ اپنے حالات کو بدل سکے، اور اگر وہ ایسا کرنے میں ناکام رہا اور وہ بے بس ہوا کہ وہ اپنے حالات نہیں بدل سکتا، تو دین ہی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک ہز لائف، وہ اپنے خودکشی کر لے گا۔ دوستو اس چھوٹے سے تجربے نے اس کو اتنا حوصلہ دیا، اتنا کامیاب بنا دیا کہ اس نے اس ایونٹ کو ری برتھ کا نام دیا۔ اس نے اپنا دوسرے جنم کا، دوسری پیدائش کا فادر آف سائیکالوجی بنا۔ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھاتا رہا۔ اس کے بعد اس نے شادی بھی کی، اس کے بچے بھی ہوئے، اور اس کے بچے زندگی کے اندر بہت کامیاب ہوئے۔ میرے دوستو اس نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہونے والے ہر چیز کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ اس نے خود کی ہوں یا کسی اور ایونٹ کی وجہ سے ہوئی ہوں۔ میرے دوستو یہاں پر آتھر بات کرتے ہیں تاش کے پتوں کی طرح ڈیلٹ کارڈ کے متعلق۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کارڈ کیسے دیے گئے ہیں، ہماری قسمت میں کس طرح کے کارڈ آئے ہیں، لیکن ہمارا جیتنا یا ہمارے کسی کھیل کے اندر بہت زیادہ کامیاب ہو جانا یا ایک اچھا کھیل دینا، جیسے میں نے کسی ایک جگہ کوٹ پڑھا تھا کہ جب کھیل ہو رہا ہوتا ہے تو اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ کون جیتا یا کون ہارا، لیکن جو اچھا انٹرٹین کرتا ہے وہ زیادہ بڑا کھلاڑی ہوتا ہے۔ تو اٹس اپ ٹو اس کہ آپ زندگی کے اندر جو موجود کارڈ آپ کے پاس ہیں ان کے ساتھ آپ اگلی چال کیسے چلتے ہیں۔ میرے دوستو آتھر یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ جملہ بولتے ہیں، ڈو اور ڈونٹ ڈو دیر از نو ہاؤ۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہی کسی بھی سچویشن کو دیکھتے ہوئے یہ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم پلان بناتے رہ جاتے ہیں، ہم کیسے کریں گے اور کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اسی میں پھنسے رہ جاتے ہیں اور ہم کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے، اور الٹیمیٹلی ہمارا فیصلہ نام ہی ہوتا ہے۔ جیسے کسی نے کہا تھا کہ اف یو ٹیک اے ڈیسیژن، اگر آپ کوئی فیصلہ نہیں لے پاتے تو یہ بھی ایک فیصلہ ہے جو نام میں جاتا ہے۔ تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنا وقت اسی سوچ میں برباد کر دیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے، کرنا کیسے ہے۔ آتھر یہ کہتے ہیں کہ وین یو ڈیسائیڈ کہ اب مجھے ایکشن لینا ہے، ہاؤ بعد میں ڈیفائن ہوتا ہے کہ مجھے کیسا، جب میں نے وہ کام کر لیا تو مجھے انڈرسٹینڈ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیسے کیا، ہاؤ ول جنریٹ۔ میرے دوستو جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی اچیو کیا وہ ڈو اٹ اور ڈونٹ ڈو اٹ کے اوپر کیا، وہ ہاؤ میں پریشان نہیں ہوئے۔ دین دے ڈیسائیڈڈ کہ انہیں کرنا ہے اور وہ فگر آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میرے دوستو اس چیپٹر کی سمری صرف ایک جملے کے اندر ہے کہ آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ چوز کر رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی سچویشن میں کوئی نہ کوئی فیصلہ لے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے پڑھنا ہے، مجھے نہیں پڑھنا، مجھے ٹی وی دیکھنا ہے، مجھے ٹی وی نہیں دیکھنا، مجھے اس سے بات کرنی ہے، مجھے اس سے بات نہیں کرنی، یا آپ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں، یا مجھے سونا ہے یا مجھے مزید کام کرنا ہے، میں تھک گیا ہوں مجھے اس کے باوجود کام کرنا ہے۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں۔ یو ہیو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس، اور رائٹ چوائسیز لیجیے، چوائسیز آپ کے کنٹرول میں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے فالٹ از ناٹ ان یور ہینڈ بٹ رسپانسبلٹی از۔ میرے دوستو اگلی ویڈیو کے اندر ملتے ہیں اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔